بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ جنت اور دوزخ کے حالات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو بات ہے سوچنے کی وہ یہ ہے کہ آیا جنت اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں بنائی اور کس کے لیے بنائی، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے اور کس کے لیے بنایا ہے۔ جنت کے واقعات اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مقدس میں جنت کا بارہا تذکرہ فرمایا۔ کہیں پر جنت کی نہروں کا ذکر ہے، کہیں پر شہد کی نہروں کا ذکر ہے، کہیں پر جنت کی خوبصورت اینٹوں کا ذکر ہے، تو اور ادھر ہی قرآن میں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہنم کی بھی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ کہیں جہنم کے دروازے بتائے کہ تو کہیں جہنم کے درخت زقوم بتایا، تو کہیں جنت کی پیپ کا ذکر کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کیوں اپنے قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم لوگوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی جنت جو اگر نیک اعمال جو بندہ کر رہا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور جو بندہ برے اعمال کر رہا ہے اس کے لیے اتنی ہی سخت ہولناکیاں ہیں۔ اور جو شخص جنت میں چلا جائے گا تو وہ جنت کا ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر آپ سیاست ہی کو لے لیں مثال کے طور پر۔ اب دنیا کے اندر جو بھی بادشاہ آتا ہے سیاست کرتا ہے، اس کی سیاست یا اس کی حکومت کہہ لیں وہ 5 سال تک چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ بن گیا وزیر اعظم تو 10 سال تک 15 سال تک چلے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس ایمان والے کو جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں کو مان کر اس نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس پوری دنیا سے، آپ دیکھیں نا کہ ایک چھوٹے سے تحصیل کا یا کسی ڈسٹرکٹ کا اگر آپ کو بنا دیا جائے، بڑا چیئرمین بنا دیا جائے، یا آپ کو MLA یا MPA بنا دیا جائے، اور آپ کے دائیں بائیں کتنے گارڈ ہوں گے، آگے پیچھے اگر خادم ہوں، تو آپ کو کتنا اپنے آپ کو کیسا محسوس کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایمان والوں کے لیے بہت بڑی جنت تیار کر رکھی ہے جس کا وہ گمان نہیں کر سکتے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو یہ میرا بھی یہ پڑھنے کا آپ حضرات کو کہ سماعتوں کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو جو دنیا کی فکر ہے یہ ہٹ جائے اور ہمارے اندر آخرت کی فکر لگ جائے، ہمیں جنت کی طلب ہو جائے اور جہنم سے پناہ مانگنے والے بن جائیں۔ جب یہ طلب اور یہ فکر ہو جائے گی تب یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور ہماری آخرت بھی بنا دیں گے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوزخ کی آگ کے بارے میں، اور دوزخ کے اندر کتنا گہرا اندھیرا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں اور برائے مہربانی توجہ سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا، یعنی بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی،
چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، یعنی مراد دنیا کی آگ ہے، فرمایا دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کو تو یہی بہت ہے، یعنی دنیا والی آگ ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69% درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی دوزخ کی آگوں سے، دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی کے لحاظ سے 69% درجے میں بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی جس میں دوزخ کے، ایک تو دوزخ کو کتنے ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھڑکایا، 3000 سال تک۔ پہلے 1000 سال تک سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک تو سیاہ ہو گئی۔ کتنی خوفناک بات ہے اور کتنی بڑی وعید ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ یہ دوزخ کتنی بری چیز ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ آج سے، ابھی سے تہیہ کر لیں کہ یا اللہ ہمارے اندر تو برداشت نہیں ہے، یا اللہ ہمارے اندر تو ایک چھوٹی سی سوئی چبھ جائے تو ہمارے اندر اس کی برداشت نہیں ہے، یا اللہ اتنی بڑی آگ کون برداشت کرے گا۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت اور دوزخ کو بنایا ہے اور اعمال کے اوپر فیصلہ ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے جنت میں انشاءاللہ ہوں گے، اور اعمال برے ہوں گے تو دوزخ میں ہوں گے۔ تو آج ہی سے اپنے گھر والوں کی اور پوری امت مسلمہ کی فکر کیجئے۔ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے اور عرض کرتا ہوں کہ بھائی، میں کہتا ہوں چھوڑ دیں اوروں کو، سب سے پہلے اپنی فکر کرے، سب سے پہلے اپنی، کیونکہ جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں رکھنے کے بعد آپ کے سکے ماں باپ، آپ کے سکے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر قبرستان سے واپس آ جائیں گے۔ خدا کی قسم آپ کے ساتھ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا سوائے آپ کے اعمال کے۔ اگر وہ اعمال اچھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی، اور اگر اعمال بد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں بھی قبر کے عذاب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو جتنے بھی مرنے کے بعد معاملات آنے والے ہیں، قبر کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، یا حشر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مراحلوں میں سرخرو فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ خوب اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں آپ کی ایک ایک شیئر کرنے سے اگر کسی کی زندگی بن جائے گی، اگر بن جائے تو انشاءاللہ یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔